बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डर्टी हैरी का पाकिस्तान और हम सब के लिए कैद खाना बना दिया गया है। फवाद चौधरी जो जुडिशियल कर दिए गए थे, पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करके जजेस को डरा धमका के दोबारा से उनका फिजिकल रिमांड हासिल कर लिया गया है। जी हाँ, हम डर्टी हैरी के पाकिस्तान में रह रहे हैं और डर्टी हैरी किसी शख्स का नाम नहीं है। जब मैं डर्टी हैरी कहता हूं तो कंपनी को कहता हूं, उस सिस्टम को कहता हूं जो इन्होंने बनाया हुआ है पाकिस्तान में। ये तरह मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कितना मकरू सिस्टम है। गौर कीजिएगा, यहाँ एक पुलिस वाला फवाद चौधरी को गाड़ी से निकलने से पहले हथकड़ी अंदर देता है ताकि फवाद चौधरी को जब बाहर निकाला जाए तो हथकड़ी पहना के निकाला जाए। क्या फवाद चौधरी कहीं भागने लगा था? क्या कोई ऐसा बंदा है जो भाग के या अचानक किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? लेकिन आप देखें कि कोई ऐसा डर्टी हैरी बैठा हुआ है जिसको बंद कमरों में उसकी अना की तस्कीन करनी है कि देखो हमने इसको हथकड़ी पहनाई। ये जरा देखें, फिर अगली बात भी सुने। ये देखें, ये हथकड़ी दी है इसने। आप दोबारा देखिएगा, ये देखें, ये देखें, एकदम हथकड़ी ऐसे दे रहा है जैसे कोई देखेगा नहीं। और हथकड़ी दी है और इसके बाद फिर फवाद चौधरी को हथकड़ी पहना के ये देखें, ये चेक करें, आपको पता चले कि ये किस किस्म की इस मुल्क में बेशर्मी और ढिठाई जारी है। ये है डर्टी हैरी का पाकिस्तान, जहां एक बंदा जो लॉयर भी है, खुद जो एक्स पार्लियामेंटेरियन भी है, मिनिस्टर भी रह चुका है, उसके साथ ये सलूक हो रहा है सिर्फ इसलिए कि बंद कमरों में बैठे हुए किसी को तकलीफ पहुंच गई है किसी बात से और वो अब उसको सबक सिखाना चाहता है। बड़े ओहदों पे बैठे हुए छोटे छोटे लोग, आप इमेजिन करें कि किसी को अल्लाह पाक आर्मी चीफ बना दे, कितना इज्जत का मकाम है ये। वो वहां से बैठ के छोटे छोटे फैसले करें। इससे ज्यादा किसी के लिए जिल्लत का मकाम क्या होगा? मुझे आप बताएं कि अल्लाह आपको इतना बड़ा ओहदा दे दे और आप अपनी जात के खोल से बाहर ना निकल सकें। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को फिर से जगाने की कोशिश की है। लोग हैरान होते हैं कि ये इमरान खान क्या कर रहे हैं। आइन जी, कानून जी, अदालतें। इमरान खान ने एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुला खत लिखा है कि फवाद चौधरी का फिर से जो भी ये रिमांड किया गया है, ज़ाहिर टॉर्चर का खतरा है। क्या फवाद चौधरी को इसी तरह जैसे शहबाज गिल को नंगा करके मारा गया था, उनकी इज्जत नफ्स ऐसी मजरू की कि वो अब तक बंदा रिकवर नहीं कर सका, क्या फवाद चौधरी के साथ भी ये किया जाएगा? फवाद चौधरी को तोड़ने की कोशिश की जाएगी इन 2 दिनों में जो रिमांड लिया गया है। फवाद चौधरी को किसी वीडियो पे भी ये डराते रहे हैं, बाय द वे, कि तुम्हारी वीडियो भी है हमारे पास। अब ये इतने गंदे और गलीज लोग हैं जिन्होंने आदम सवाती की वीडियो बना के उनकी बेटी को भिजवा दी। वो इतने गलीज लोग हैं कि हो सकता है फवाद चौधरी की वीडियो थ्रेट कर रहे होंगे तुम्हारी बीवी को, वो दोबारा आएगी भी नहीं तुम्हारे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इतने गिरे हुए लोग हैं जिनसे पाकिस्तान का मुकाबला है। दूसरी तरफ वो सजा याफ्ता मुजरिमा आती है जो सिर्फ एक एनआरओ डील की वजह से अपनी सजा खत्म करवाने में कामयाब हुई है। पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है चंद वीडियोस ने, चंद ऑडियोज ने, चंद लोगों की बदकिरदारी ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। किस किस की वीडियोस हैं इसके पास, किसी को भी नहीं पता। एक बंदा मेरे साथ डिस्कस कर रहा था अभी इसी तरह मैसेजेस में, उसकी ये राय है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं यानी कि नवाज शरीफ इतना सादा है तो नहीं कि सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में उसने एक तकर्री कर दी मुल्क की अहम तरीन कि जी वो इमरान खान की उनसे दुश्मनी है, लड़ाई है, इमरान खान ने उनको ओहदे से हटाया था तो लगा दो। उस बंदे की उन साहब की ये राय है जिसमें इत्तेफाक नहीं करता पूरी तरह से, लेकिन ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ और उसकी बेटी के पास इंसाफ की भी कोई वीडियो थी जिसका इन्होंने पहले नहीं बताया, तकर्री कर दी, एहसान भी कर दिया, और जैसे ये लाइन से हटेंगे वो वीडियो का इस्तेमाल किया जाएगा, लीक करके नहीं, सिर्फ पैगाम देके कि हमारे पास ये वीडियो है। और जब एक बता दी जाती है कि वीडियो है तो फिर आप कह सकते हैं हमारे पास तुम्हारी 10 वीडियोस हैं। ये खबर नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल बात समझ आती है कि नवाज शरीफ इतना सीधा हो गया। नवाज शरीफ जो तकर्री करे वो पाकिस्तान के हक में आज तक सही साबित हुई है। 2016 में नवाज शरीफ ने एक तकर्री की थी, पाकिस्तान को उस एक तकर्री ने तबाह बर्बाद कर दिया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद उस बड़े ओहदे पर पहुंचकर बदल जाएगी सोच। मैं आपको अपनी सिर्फ बात बताता हूं कि जब मैं प्रैक्टिस किया करता था, क्लिनिक जाता था ना, जैसे मैं उस चेयर पे बैठता था ना अपने क्लिनिक के, मेरी सोच बदल जाती थी, मेरा अंदाज बदल जाता था, क्योंकि वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये एक ऐसी कुर्सी होती है जिस तरह आपको सबसे ताकतवर ओहदे पे बिठाया गया है कि यहां पहुंच के तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी सोच सब बदल जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका के हवाले करने का सौदा हो गया है, बाकी सब उस सौदे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मजालिम किए जा रहे हैं। और जो आई है कैलबरी क्वीन,
اس کا آپ نے اگر دیکھا ہو کہ جو ویلکم کا ناٹک تھا، لاہور میں لوگوں نے مسترد کر دیا. لاہور جو ان کا گڑھ ہوتا تھا، وہ دور سے پورے پنجاب سے کوشش کی لوگوں کو لانے کی، لیکن کچھ نہیں کر سکے. بریانی دی گئی، مالٹے دیے گئے، اور پتہ نہیں کیا نہ کیا وہاں پہ دیا گیا، منرل واٹر دیا گیا وہاں پہ لوگوں کو. وہ کئی لوگ تو بیچارے زندگی میں صاف پانی نہیں پیا تو وہ بھی پینے آ جاتے ہیں. اور وہاں پہ لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے جہاں پہ سنا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ ایک اور بات پہ غور کریں تو آج اس نے ہنٹ کیا ہے، کلیجہ چبانے والی خاتون نے آج جو ہنٹ کیا نا، دوبارہ پوری قوم کا سینہ چیر دیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف بدلہ نہیں لیتا، میں بدلہ نہیں لیتی، شہباز شریف بدلہ نہیں لیتا، تم اللہ کے حساب میں آ گئے ہو. آپ کو یاد ہے نا جس نے ارشد شریف کی شہادت پہ ٹویٹ کیا تھا، یہ تب بھی وہی ہنٹ کر رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی مخالف تھے اللہ ان سے حساب لے رہا ہے. یہ اب بھی کیا بات کر رہی ہے، یعنی ایک بندہ بے ایمانہ طریقے سے قتل کروا دیا جائے، کر دیا جائے، اور کہا جائے بعد میں کہ یہ اللہ حساب لے رہا ہے. اللہ حساب لے گا، لیکن قاتلوں سے اور سہولت کاروں سے حساب لے گا. بلاول زرداری کی کوئی ٹویٹ آتی ہے، آصف زرداری کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے جی کہ وہ جی عمران خان نے الزام لگایا تو ہم قانونی چارہ جوئی کا سوچ رہے ہیں. آپ پر تو فاطمہ بھٹو نے بڑے الزام لگائے ہوئے ہیں، وہاں آپ نے کون سی قانونی چارہ جوئی کی ہے؟ آپ پر تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کے اوپر بڑے بڑے الزامات لکھے ہوئے ہیں، آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں بھائی. تو آپ الزام جنہوں نے لگائے ہیں وہاں جا کے کیس کریں آپ، تاکہ پتا چلے کہ آپ لوگ کتنے سچے ہیں. لیکن آپ وہاں نہیں جائیں گے. یہاں پولیٹیکل ریٹورک، اور جو آپ نے امریکہ کو راضی کرنا ہے جی کہ عمران خان اپولوجسٹ ہے طالبان کا، خود بلڈی ان کو مبینہ طور پہ ہائر کر کے تو بندے مروا رہے ہیں، لیکن اپولوجسٹ یہ ہے. وہ واحد بندہ ہے جس نے آپ کو 20 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس جنگ کا انجام اینڈ میں ڈائیلاگ سے ہی ہوگا، وہی ہوا اینڈ میں. پہلے ہی مان جاتے، چھتر نہ کھانے پڑتے اتنے. وہ آپ کو صرف ہسٹری سے بتا رہا تھا، تو آپ نے اس کو اپولوجسٹ بنا لیا. ایک کی طرف وہ طالبان اپولوجسٹ ہے، تو ایک کی طرف وہ یہودی ایجنٹ بھی ہے، ایک طرف وہ بیرونی ایجنٹ ہے سارا، وہ امریکہ کا بھی ایجنٹ بن گیا، وہ گستاخ بھی ہو گیا. نہیں، سب کچھ اکٹھا کیسے ہو گیا مجھے بتا دیں. ایک طرف آپ اس کو مذہبی انتہا پسند کہتے ہیں، ایک طرف آپ اس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. کیا کیا نہیں کہا گیا عمران خان کو، لیکن وہ بندہ صرف پاکستان کے لیے، کسی پہ ذاتی حملہ نہیں کرتا. عمران خان تو یہی باتیں کرتے ہیں جو زبان زد عام ہے اور جو کی جا چکی ہیں. آپ لوگ جو الزامات لگاتے ہیں وہ ذاتی ہوتے ہیں، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پاکستان کی پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن آپ لوگ لگاتے ہیں کہ آج بھی بلاول زرداری نے عمران خان کی اہلیہ پہ حملہ کیا، کہ اس کے خواب آیا تو عمران خان نے بتا دیا اس کے خواب پتہ نہیں سچے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. ہر چیز میں لے آتے ہیں. یہ مسوجنسٹ لوگ ہیں، بدترین کردار کے لوگ ہیں، جن کو پاکستان پہ مسلط کرنے کا امریکہ کی ایما پہ کمپنی نے فیصلہ کیا ہے. یہ اگر پاکستان پہ مسلط ہوئے تو پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں آپ کو نٹ شل میں بتا دیتا ہوں، حقیقی آزادی کا ایک مطلب ہے، پاکستان کے چند جرنیلوں کو ہم نے پاکستان کے آئین کے تابع کرنا ہے، بس ان سے تسلیم کروانا ہے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے اور پاکستان اس کے مطابق چلے گا. اگر یہ ہم نے کروا لیا تو پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائے گا، ورنہ پاکستان میں آزادی صرف ایک خواب ہے. پاکستان 1947 میں آزاد نہیں ہوا تھا، بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ویسٹ پاکستان کمپنی کے حوالے کر دیا تھا، جو انہی کے اپنے ٹرینڈ کردہ تھے. اور اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب 1948 میں قائد اعظم اللہ کو پیارے ہوئے تو فاطمہ جناح کو 2 سال تقریر تک نہیں کرنے دی گئی، اور جب ایک دفعہ دی گئی تو وہاں بھی کٹ کٹا کر دیا گیا، بولنے نہیں دیا گیا. اس کے بعد جب وہ الیکشن میں آئی ایوب خان کے مقابلے میں تو کیا کیا کریکٹر اساسینیشن نہیں کی گئی ان کی. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان آزاد ہوا ہی نہیں تھا. اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے لوکل میر جعفروں اور میر صادقوں کی مدد سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلے قبضہ کیا اور پھر لوکل میر جعفر اور میر صادق کی آنچ چھوڑ کے خود باہر چلے گئے، لیکن ڈوریاں انہی کے ہاتھ میں ہیں، اب تک انہی کے ہاتھ میں ہیں. اس پر تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی. بہت ظلم ہو رہا ہے اور آگے مزید ظلم ہوگا، عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا. ابھی تحریک انصاف کے اور بڑے بڑے لیڈر گرفتار ہوں گے. عمران خان کو اینڈ میں کیا جائے گا تاکہ کوئی پیچھے آواز اٹھانے والا نہ ہو. وہاں پہ عوام میٹر کرے گی، آپ کتنا نکلتے ہیں، اور تب تک گھر نہیں جاتے جب تک عمران خان کو یہ چھوڑنے پر مجبور نہ ہو اور ساری شرائط ماننے پر مجبور نہ ہو. یہ وہ انقلاب ہوگا. انقلاب خونی انقلاب اور فلاں انقلاب کی کالیں نہیں دی جاتی، انقلاب خود آتے ہیں، آرگینیکلی آتے ہیں. وہ وقت ہوگا انقلاب کا جب آپ پورے ملک کی تمام شاہراہیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ اس ملک میں جمہوریت بحال کرو، ڈکٹیٹرشپ ختم کرو، ہمیں ہمارا حق، ہمیں ووٹ کا حق دو، تب ملے گا. وہ خیبر پختونخوا کا جو گورنر ہے اس نے واضح کر دیا ہے جب تک کمپنی سرکار نہیں چاہے گی اس ملک میں الیکشن نہیں ہو سکتا، صوبے میں بھی الیکشن نہیں ہو سکتا. حالانکہ اختیار گورنر کا تاریخ اعلان کرنے کا، وہ اعلان کہہ رہا ہے میرا کوئی اختیار نہیں ہے، ادارے کریں گے اعلان.
اس سے زیادہ آپ کو کوئی گواہی چاہیے کہ ایک گورنر صوبے کا خود کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، جبکہ اختیار اس کا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی ادارے کریں گے، انٹیلیجنس کے ادارے کریں گے اور الیکشن کمیشن کرے گا. تو یہ ملک ایک شیم طریقے سے چلایا جا رہا ہے. عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا، اپنا حق مانگنا پڑے گا، ورنہ آپ کے بچوں کا اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں ہے. جو تو ملک سے باہر بھاگ سکتے ہیں وہ تو چلے جائیں گے، ان کی زندگیاں بھی بہتر ہو جائیں گی، لیکن جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے، جن کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، کم از کم ان سب کو تو لڑنا پڑے گا نا. اگر ہم باقی سب بھول جائیں، کچھ لوگ ہیں وہ چلے جائیں گے، زندگی نہیں مشکل گزار سکتے، جو بھی ہوگا، لیکن ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ. اور دیکھیں 22 کروڑ میں کتنے باہر جا سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں؟ 50 لاکھ، 1 کروڑ. پھر بھی 21 کروڑ لوگوں کو پاکستان میں رہنا ہے. ان کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے ملک کے لیے لڑ کے آزادی لینی پڑے گی، اور وہ وقت بہت قریب آ پہنچا ہے. یہ چند دنوں ہفتوں کی بات رہ گئی ہے. عوام نے کر لیا اگر تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ایسی غلامی آپ کے مقدر میں آ رہی ہے کہ آپ کی چیخیں نکلیں گی. ابھی تو دیکھیں آگے ہونے والا کیا ہے. ابھی تو ڈالر گیا ہے نا اوپر، ابھی آپ دیکھیں قیمتیں کدھر جاتی ہیں. وہ چیخیں نکلیں گی سب کی کہ گھروں میں بیٹھنا آپشن نہیں رہے گا، پھر بھی بیٹھے رہے، پھر بھی خودکشی کو ترجیح دی لیکن باہر نہ نکلے. تو یقین مانے کہ یہ ملک اگلے 70 سال اسی طرح پھر بھی غلام رہے گا، اور دوبارہ کوئی سوچے گا بھی نہیں اس ملک کی عوام کے لیے لڑنے کے لیے. یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.